جس چیز کا انہیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہ اس چیز کو کر گزرتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ، آج ہم یہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آگ کے لپٹ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی آگ کس چیز سے جلائی جاتی ہے؟ ڈیزل ہے، پٹرول ہے، دوسری چیزوں سے دنیا کی آگ کو جلایا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کو انسانوں کے ذریعے سے جلایا جائے گا، جس کو پتھروں کے ذریعے سے جلایا جائے گا، انسان کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی، انسانوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ دنیا کی سختی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کے اوپر دنیا کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت اگر ہمیں اپنے بچوں سے ہے، اتنی الفت اگر اپنے بچوں سے ہے، تو اس بات کی فکر کرو کہ ہمارے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمارے بچے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے میرے بھائی، اصل کامیابی وہ کامیابی ہے۔ دنیا کی تکلیف تو آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے عذاب جو ہے، جہنم کی جو آگ ہے، ایک بار اگر جہنم میں انسان چلا گیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر موضوع خطابت ہے تربیت اولاد۔ اولاد اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے کہ اگر کسی ماں کی گود اس نعمت سے محروم ہو، کسی باپ کا آنگن اس نعمت سے محروم ہو، تو اس کی زندگی جو ہے بے رنگ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی رنگ اور کوئی زینت نہیں ہوتی ہے۔ اولاد زندگی کے اندر زینت بخشتی ہے، اولاد زندگی کو رنگین بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اولاد کو زینت کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور یہ اولاد وہ نعمت ہے کہ جن کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار تو مجھے لاوارث مت چھوڑنا، تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد وہ نعمت ہے کہ اگر یہ اولاد نیک بن جائے تو انسان کے مرنے کے بعد بھی جہاں پر انسان کی نہ تو مال و دولت کام آنے والی ہے، نہ انسان کی پراپرٹی کام آنے والی ہے، نہ انسان کا روپیہ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ انسان کا نام اور شہرت کام آنے والا ہے، اس مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیک اولاد کام آئے گی۔ نیک اولاد جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے نیک اولاد کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی انسان مر جائے تو اس کے سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں میں ایک وہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جب اس کے حق میں دعا کرے، نیک اولاد جب اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کرتا ہے اور اس کی بخشش عطا کرتا ہے۔ یہ نیک اولاد، یہ اولاد ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں کا سکون اس کے اندر بنایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک طرف اولاد جہاں پر نعمت ہے، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے وہیں پر انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی انہیں اولاد کو بنایا ہے۔ انسان اپنی انہیں اولاد کے لیے حرام کمائیوں کی طرف جاتا ہے، سودی کاروبار کی طرف جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ انہیں اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اور باپ جو ہے جو حرام کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اولاد، تمہارے مال و دولت
تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ ان بچوں کے ذریعے، ان اولاد کے ذریعے تمہیں آزمایا جاتا ہے، تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ ان اولاد کے چکر میں آ کر، ان اولاد کی محبت میں آ کر تم کتنا اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہو اور کتنا تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی اولاد کی محبت میں آ کر تم دین کو قربان کر دیتے ہو، انہی اولاد اور بیویوں کی محبت میں آ کر تم اللہ کی خوشی کو چھوڑ کر اپنے ان اولاد، اپنی بیویوں کی خوشی کو جو ہے مقدم رکھتے ہو، اور بیویوں کی خوشی کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے تم اللہ رب العالمین کی رضا کو، اللہ رب العالمین کی خوشی کو قربان کر دیتے ہو۔ لہذا یہ اولاد، یہ بیویاں تمہارے لیے تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار کہتے ہو، تمہارے اولاد، تمہارے مال و دولت اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اگر اللہ کی عبادتیں کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت سے تم غافل ہو جاتے ہو، اس کا مطلب تمہارے مال نے، تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تمہاری مال و دولت، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر رہی ہیں، یاد رکھو یہ بہت ہی خسارے کا، بہت ہی نقصان کا سودا ہے، بہت ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کے چکر میں، اپنے ماں باپ، اپنے مال و دولت کمانے کے چکر میں اللہ کی ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے امتحان بھی ہے، یہ اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد پیدا کر لیے، ہم نے اولاد کو دنیا میں جنم دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، اب ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ انسان کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا سوال قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کے گھر کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے آل و اولاد کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے صرف اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے میں خرچ کر دیا، یا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ وقت نکالا تھا، ان کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے کچھ وقت دیا تھا، یا دنوں رات بس مال و دولت کمانے کے لیے تم اپنی زندگی کو لگا رکھے؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے غلط راستے پر جا رہے تھے، تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے بے حیائی کے کام کر رہے تھے، تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے، تمہارے بچے تمہارے نظروں کے سامنے جو ہے گناہوں کے کام کرتے تھے۔ تم نے اپنے بچوں کو روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ تم نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص سے پوچھنے والا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ہماری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سنیں، تمہارے مرد حضرات تمہارے گھر سے نکل کر روزی روٹی کے لیے باہر جاتے تھے، نوکری کے لیے باہر جاتے تھے، کمانے کے لیے باہر جاتے تھے، 24 گھنٹے تم گھر کے اندر رہتی تھی، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں ہوتی تھیں، تمہاری بیٹیاں گھر کے اندر جو ہے بے حیائی کے کام کیا کرتی تھی، تمہاری بیٹیاں گھر کے اندر جو ہے گناہوں کے کام کیا کرتی تھی۔ ہر عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ مولوی صاحب نے صرف ممبر پر کھڑے ہو کر بول دیا بات ختم ہو گئی، نہیں، ختم نہیں ہوئی ہے میرے بھائی، یہ دن آنے والا ہے اور ہر شخص سے اس چیز کا سوال کیا جانے والا ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، اولاد کا ذمہ دار بنایا تھا، کتنا تم نے اولاد کے بارے میں تم نے سوچا اور کتنا تم نے اولاد کے حق ادا کیا تھا۔ ہم اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں،
ہم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد پر دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی خراش نہ آئے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس تکلیف کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، اس کو مار پڑے گی، تکلیف ہوگی ہمارا بچہ، اس لیے اسکول میں نہ آئے، پڑھنے نہ آئے، ہمارا بچہ جو تکلیف سے محفوظ رہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے اتنی فکر ہوتی، کبھی آخرت کی تکلیف کے بارے میں ہم نے سوچا؟ سورہ تحریم اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ؟ آج ہم ذرہ برابر بھی تکلیف دینا اپنے بچوں کو گوارا نہیں کرتے۔ مولوی صاحب ہمارے بچوں کو مارنا نہیں، ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں دینا، ہمارا بچہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جہنم کے اندر ڈالے گا، وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہونے والی ہے؟ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہونے والی ہے، وہ جہنم کی آگ جو اتنی خطرناک ہے انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، کوئی غلطی کر لیتے، اگر ان کو جیل ہو جائے، ہم ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی طریقے سے جیل سے باہر آ جائے، ہم رشوت دیتے ہیں، وکیلوں کو خریدتے ہیں۔ لیکن وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جو فرشتے ان کے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں ہے، وہ ترس نہیں کھانے والے، وہ رحم نہیں کھانے والے ہیں، اور نہ ہی وہ کمزور ہیں۔ تم یہ ان سے رشوت بھی نہیں دے، تم کو رشوت بھی نہیں دے سکتے ہو، ان کو پگھلا بھی نہیں سکتے ہو، ان سے جیت بھی نہیں سکتے، ان سے لڑ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جو ہے تم ان کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے ہو۔ غلاظ شداد، وہ سخت دل ہیں، وہ طاقتور ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جس چیز کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے ذرہ برابر اس کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرنے والے ہیں۔ جس چیز کا انہیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہ اس چیز کو کر گزرتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ۔ آج ہم یہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آگ کے لپٹ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی آگ کس چیز سے جلائی جاتی ہے؟ ڈیزل ہے، پٹرول ہے، دوسری چیزوں سے دنیا کی آگ کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کو انسانوں کے ذریعے سے جلایا جائے گا، جس کو پتھروں کے ذریعے سے جلایا جائے گا۔ انسان کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی، انسانوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ دنیا کی سختی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کے اوپر دنیا کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت اگر ہمیں اپنے بچوں سے ہے، اتنی الفت اگر اپنے بچوں سے ہے، تو اس بات کی فکر کرو کہ ہمارے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمارے بچے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے میرے بھائی، اصل کامیابی وہ کامیابی ہے۔ دنیا کی تکلیف تو آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے عذاب جو ہے، جہنم کی جو آگ ہے، ایک بار اگر جہنم میں انسان چلا گیا کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو کبھی ختم نہیں کرے۔ تو اگر ہم سچی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی اپنے بچوں کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی تربیت کریں۔ اور بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، تب ہم اپنی بچے کی تربیت کریں گے؟ ہمارے بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے بیوی تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بیوی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اسی وقت سے ہمارے بچوں کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ اس کے مال و دولت کو دیکھ کر لوگ اس سے شادی کرتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر لوگ اس سے شادی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے لوگ شادی کرتے ہیں، ولیدینہا، اس کی دینداری کو دیکھ کر لوگ اس کو شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین،
جب تمہیں عورت تلاش کرنا ہے تو ایسی عورت تلاش کرو جو دیندار ہو، ایسی عورت تلاش کرو جو متقی پرہیزگار ہو، جو دین پر عمل کرنے والی ہو، جو دین کو مقدم کرنے والی ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری پرائورٹی تو یہ ہوتی ہے، ہم جب لڑکی تلاش کرتے ہیں، ہم جب بیوی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے نظر میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا خاندان ہونا چاہیے، ہمیں اپنے خاندان میں شادی کرنی ہے۔ ہماری بیٹی کسی غیر کے خاندان میں نہیں جائے گی، کوئی غیر خاندان کی لڑکی ہمارے خاندان میں نہیں آئے گی۔ ہم نے تو اس کو مقدم کر رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں وہ گھر والا مالدار ہے کہ نہیں ہے، ہم جس بچے کی شادی کر رہے ہیں وہ گھر والا مال و دولت والا ہے کہ نہیں ہے، جس بچے سے شادی کر رہے ہیں وہ بچی جو ہے خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے ان ساری چیزوں کو مقدم کر دیا ہے، دین کو ہم نے سب سے لاسٹ میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، ماں باپ اپنے بہو سے بات نہیں کرتی ہیں، مائیں اور بہنیں جو ہیں اپنی بہو اور اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتی، ایک دوسرے کا دشمن ایک دوسرا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو سب سے لاسٹ میں رکھا ہے۔ ہمارے سامنے تو سب سے پہلے یہی خاندان ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دوسرے کے خاندان میں شادی نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، ہاشم خاندان، یہ مکہ کا سب سے اعلیٰ ترین خاندان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی جو ہے بنو امیہ میں کی تھی، جو خاندانی اعتبار سے بنو ہاشم سے کم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی، اپنے 3 بیٹیوں کی شادی جو ہے غیر خاندان میں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ایک بیوی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، اور باقی جتنی بھی بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نہیں تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہودی سردار کی بیٹی تھی، ان کی دینداری دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی۔ اگر دیندار بیوی ہمارے گھر کے اندر آئے گی، دینداری کو ہم اگر پریورٹی دیتے ہیں، دینداری کو ہم مقدم رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے کس انداز سے ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب دیندار لڑکی ہمارے گھر کے اندر آتی ہے تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ ماحول بہت ہی خوشنما ہو جاتا ہے، ہمارے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بہت ہی بہترین ماحول اور بہت ہی ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے ہم جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت دیندار ہے۔ عورت جب دیندار ہوتی ہے تو سارے لوگوں کو ملا کر رکھتی ہے، سارے لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، لیکن جب اسی عورت کے اندر بددینی آ جائے تو وہ عورت جو ہے گھر کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرتی ہے، گھر کا ماحول بگاڑ کر رکھتی ہے، اور گھر کے لوگوں کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے بارے میں فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا پورا کا پورا سامان ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین دولت، دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف کے عالم میں آئے، جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دلاسا دیتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کا سہارا بنتی ہیں۔ کیوں؟ وہ دیندار تھی۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی بددین عورت ہوتی، ایسی عورت ہوتی جس کے اندر دینداری نہیں ہوتی، تو وہ اور زیادہ جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دیتی، اور زیادہ ٹینشن بڑھا دیتی، اور زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فکر مندی میں مبتلا کر دیتی۔ یہ دینداری کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم اپنے بچوں کی ماں کو تلاش کریں، یعنی اپنی بیوی تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو دینداری کو مقدم رکھیں۔ خاندان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری بیوی جو ہے ہم جس سے شادی کرنا چاہتے مالدار نہیں ہے تب بھی چلے گا، وہ اگر خوبصورت تھوڑی کم خوبصورت ہے تب بھی چلے گا، لیکن دینداری ہمارے سامنے مقدم ہونا چاہیے۔ ہم نے بیوی جو ہے اپنے گھر میں لے آئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس تعلیم کیا ہے؟ ہمارے پاس بیوی سے ملاقات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب بیوی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو ایک دعا پڑھ لو،
اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد شیطان تمہارے بچوں کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم میں سے تو اکثر لوگوں کو یہ دعا بھی نہیں یاد ہو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہمارے آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس ملاپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کوئی اولاد عطا کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے چالوں سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے سرکشی سے اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ایسے بچوں کو، ایسی اولاد کو محفوظ رکھے گا۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بچہ آیا نہیں ہے، بچے کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اولاد کو لانے کی دنیا میں تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دعا پڑھ لی جائے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارا بچہ دنیا کے اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کا عام عمل یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہم اس کے داہنے کان میں آذان کہیں۔ آذان کہنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب عمل نہیں ہے، لیکن امت کا اس پر عمل چلا رہا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات بیان کی، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ایک جائز عمل ہے کہ انسان یہ اگر چاہتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں سب سے پہلی کوئی آواز آئے تو تکبیر کی آواز آئے، اللہ کی توحید کی آواز آئے، اذان کی آواز اس کے کان میں جائے، تو ایک جائز عمل ہے، انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم بچے کے پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں۔ کل مولود مرہون بعقیقتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن پر ہوتا ہے۔ رہن کا کیا مطلب ہے؟ رہن کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا طاقت رکھنے کے باوجود عقیقہ نہیں کرتا ہے اور بچے کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو قیامت کے دن یہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کرنے والا۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ انتقال کر جائے بچپن میں تو قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتا ہے اور بچے کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حق یہ تھا کہ اس کے والدین اس کے لیے عقیقہ کریں، لیکن انہوں نے عقیقہ نہیں کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کریں، اور عقیقہ کرنے کے بعد بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے سر کے بال کو مونڈا جائے، اس کے سر کے بال کو منڈوایا جائے، اور اس بال کے بقدر جو ہے ہم اللہ کے راہ میں چاندی صدقہ کریں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے بچے کی عقیقہ کیا، اس کے سر کے بال کو اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس بال کو وزن کیا جائے اور اس کے برابر جو ہے چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے۔ یہ بھی بچے کا ایک حق ہے کہ اس کی طرف سے اس کے بال کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب بچے کا نام رکھا جائے یہ 7ویں دن کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب ہم اور بچہ اور آگے بڑھے، اب بچے جب بولنے کے لائق ہو گیا، کچھ سننے اور سمجھنے کے لائق ہو گیا، تو اب ہم اس کو تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ ابھی بچہ تو ہمارا ابھی تو 4 سال کا 5 سال کا، ابھی تو کھیلنے دو، ابھی تو جو کر رہا ہے کرنے دو، آگے چل کر ہم اس کو سمجھا دیں گے۔ ہمارا بچہ جب بولنے کے لائق ہو گیا، سمجھنے تھوڑی بہت باتیں سمجھنے کے لائق ہو گیا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو ایمان کی باتیں بتائیں، ہم اپنے بچوں کو توحید کی باتیں بتائیں، ہم اپنے بچے کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں، عقیدے کی باتیں بتائیں، حلال و حرام کی تمیز اپنے بچوں کے ذہن کے اندر ڈالیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے ہیں، 3 سال کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں صدقے کا مال آتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اٹھا کر کھانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنی منہ سے اس کو نکال کر پھینک دو، صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے، لہذا تم اپنے منہ سے اس کو نکال دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے اس
کھجور کے ٹکڑے کو نکال کر باہر پھینک دیتے. 3 سال کا بچہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 3 سال کا بچہ ہے، جیسا جو کر رہا ہے کرنے دو، آگے چل کر سمجھائیں گے. بچپن میں بچوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، بچپن میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ بچہ اپنے آخری دم تک اس بات کو نہیں بھولتا ہے. لہذا یہ مت سوچیں کہ ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے، آگے چل کر سمجھائیں گے. جب بھی موقع ملے، جب بھی بات آئے، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو، حلال و حرام کی تمیز سکھاؤ. اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم، ان کی تربیت دینی اعتبار سے کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، اللہ کی عظمت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش مت کرنا. اللہ رب العالمین تجدہ تجاہک، جہاں تجھے ضرورت پڑے گی اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا. اللہ رب العالمین ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا. تمہاری تکلیفات میں، تمہاری پریشانی میں اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا. اور آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدَّرَ اللَّهُ. اور اے بچے اس بات کو یاد رکھنا، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، 8 سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے بچوں کو جب سمجھائیں، جب تربیت کریں تو انہیں آداب سکھائیں. ہمارا بچہ بیت الخلا میں جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، ہم اس کو بتائیں. ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے کہ ہمارا بچہ جب ٹوائلٹ میں جائے کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہے، ٹوائلٹ میں ہمیں بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں صفائی ستھرائی کیسے رکھنی ہے. جب ہمیں خود نہیں معلوم ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں؟ ہمارا بچہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ. یہ تعلیم اپنے بچوں کو کیسے دیں گے جب ہمیں خود بھی اس کا اندازہ نہیں، جب ہمیں خود بھی اس کے بارے میں علم نہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دیں؟ تو اس کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے آداب سکھائیں، دنیا کے آداب. ہمیں بیت الخلا میں جانا، کھانا ہے، مسجد میں آنا ہے، گھر کے اندر جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں ڈالیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. لیکن ہمیں یہی ہے کہ ہمیں تو مال و دولت کمانے سے فرصت نہیں، ہمیں تو مال و دولت کمانے سے فرصت نہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیں گے؟ کسی نے کہا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے باپ کے پاس اس کی تربیت کے لیے وقت نہ ہو، جس کی ماں کے پاس اپنے بچے کی تربیت کے لیے وقت نہ ہو. ایسا بچہ یتیم ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو وقت نہیں دے رہے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسا بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم نہیں جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. اولاد کی تربیت میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریں. ہمارا عام طور پر کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہمارا بچہ تو ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، ہم اس کی شادی کیسے کر دیں؟ ہماری بچی تو ابھی پڑھ رہی ہے، ہم بعد میں اس کی شادی کریں گے، ابھی پڑھ لے گی اس کے بعد شادی کریں گے. میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو، ہمارے بچے جب بلوغت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہم کتنا ان کو سمجھائیں گے، کتنا ان کو تعلیم دیں گے، لیکن ان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ نکاح کے بغیر جو ہے نکاح کے بغیر وہ خواہشات مکمل نہیں ہو سکتی ہیں. ان کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہیں، اگر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے،
اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو جو ہے بے نیاز کر دے گا، ان کو مال و دولت والا بنا دے گا، ان کو غنی اور مالدار بنا دے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں تو صرف یہ بات آ گئی، ہمیں تو اللہ کے نبی کے بات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے پروردگار کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنی ذہن سے چلتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا بچہ تو اس لائق نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس شادی کے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری وہ اولاد کتنی گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، ہماری وہ اولاد کتنا زیادہ جو ہے گناہوں کی طرف جاتی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ بے حیائی ہماری اولاد کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی پیغام آئے تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری بچیوں کے لیے، من ترضى منه دینه وخلقه، جس کے دین کو دیکھ کر تم راضی ہو جاؤ، جن کے اخلاق کو دیکھ کر تم راضی ہو جاؤ، جن کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوا، تم اس کی شادی کر دو۔ اگر بچہ ہے، بچے کے لیے کسی بچے کا پیغام آیا ہے، وہ بچی دیندار ہے، اخلاق والی ہے، تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ اگر بچی ہے، بچی کے لیے کسی بچے کا پیغام آیا ہے، اگر وہ دیندار ہے تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے، تاخیر نہ کی جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا ہوگا، اور فسادًا عَرِيضًا، اور اتنے بڑے فساد زمین پر جو ہے پیدا ہوں گے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج اس چیز کو ہم نے تاخیر کی، ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بچیاں ہیں جو مرتد ہو گئی ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے، غیروں کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ایک قانون بنا لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا، اپنی بچیوں کی شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ جو ہے پی ایچ ڈی اور ایم اے اور بی اے اور نہ جانے کون کون سی تعلیم جب تک حاصل نہ کر لے گی، ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنے والے۔ اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، اور معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے جو آج یہ قانون بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنے فسادات آج ہمارے معاشرے میں ہیں، کتنی برائیاں، کتنی بے حیائیاں آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہے آج 15 16 سال کی 17 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور 25 30 سال کی عمر میں ہم جا کر ان کی شادی کرتے ہیں۔ یہ 10 سال 15 سال کا جو عمر ہے، اس میں جب ان کی خواہشات جنم لیتی ہیں، ان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ جو قدم اٹھاتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار ہر ماں باپ ہے، ان کا ذمہ دار معاشرے کا وہ فرد ہے جس نے ایسا قانون بنایا ہے کہ ہماری بچی، ہمارے بچے جب تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے ہم ان کی شادی نہیں کرنے والے۔ لہذا بچوں کی تربیت کا ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ وقت پر ہم ان کی شادی کریں، اور بچوں کی تربیت کے لیے ہم وقت نکالیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام، میں 2-4 باتیں بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین یہ اتنے نیک تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی۔ حضرت لقمان یہ بہت ہی عقل مند اور بہت ہی دانا قسم کے انسان تھے۔ اپنے بچے کو سامنے بٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وہ آگے نصیحت کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، یہ میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو ہمیشہ برائیوں سے روکتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، نیکیوں کا حکم دے گو، لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لوگ تمہیں پریشان کریں گے، اس پریشانی کے اوپر تمہیں صبر کرنا ہے۔ اپنے بچے کو، چھوٹے سے بیٹے کو حضرت لقمان جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، اور آگے وہ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یاتی بها اللہ، اے میرے بیٹے تم کوئی بھی نیکی کرو،
کوئی بھی گناہ کے کام کرو گے اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال کر رکھنا کہ اللہ رب العالمین اس کو لے کر آنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو لے کر آئے گا۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہے یا زمین اور آسمان میں کہیں گم ہو جائے، کہیں چلا جائے، کہیں غائب ہو جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو ضرور لے کر آئے گا۔ جب یہ بات آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے، اس کے دماغ میں ڈالیں گے، آپ کا بچہ تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے اس بات کو 100 بار سوچے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا کرتا تھا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، اور ہم دعائیں بھی کرتے رہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے نیک بنا، صالح بنا، اور اپنی زبان میں اور قرآن کے اندر جو بھی دعائیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی وہ ساری کی ساری دعائیں ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے رہیں، تب جا کر ہمارے بچے جو ہے صحیح طریقے پر، صحیح دین کے راستے پر آئیں گے۔ ورنہ اگر ہم سوچیں کہ صرف ہم نے پیدا کر دیا، ہم نے اس نے اسکول اور کالج کی تعلیم دے دی، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم دینے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا آپ کے بچوں کو بھی ہے، اور جب قیامت کی قبر کی اندھیری کوٹری میں آپ جائیں گے، آپ کا بچہ جائے گا، وہاں پر جو 3 سوال ہونے والے ہیں، وہ 3 سوال نہ تو اسکول کے کسی کلاس میں پڑھایا جاتا، نہ تو کالج کی کسی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، وہ آپ کو قرآن میں ملے گا، وہ آپ کو نبی کے فرمان میں ملے گا، اور اس کے لیے آپ کے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینی پڑے گی۔ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ جو 3 سوال قبر کے اندر ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں، یہ کون سے اسکول اور کون سے کالج والے بتاتے ہیں؟ اور یہ موت ہر انسان کے اوپر آنے والی ہے، اور یہ اس چیز سے اگر ہم غافل ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہے، عیش کی زندگی ہوگی، تو یہ زندگی 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہونے والی ہے، وہ زندگی اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جو آخرت میں کام آنے والی۔ اور آپ کو اپنے بچے کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنی پڑے گی، جو مرنے کے بعد کام آنے والی، قبر میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے۔ وہ کوئی اسکول اور کالج والا آپ کے بچوں کی تعلیم اور آپ کے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کرنے والا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے آنکھوں کے سامنے کریں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں، مدرسے میں آ رہا ہے تو ہم اپنے بچوں سے پوچھیں، سوال کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور ان سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ کر آیا، ہمارے بچے نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے، کہاں تک ہمارا بچہ اس تعلیم پر عمل کر رہا ہے، کہاں تک عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ خیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت، دینی تربیت جو ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے، ایسی تربیت کرنے کی ہمیں اپنے بچوں کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔